حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک کے سامنے بھن بھناٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ فرماتے ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہر گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا، کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی کو نہ چن، ہم ہی کو پسند فرما، ہم ہی کو چن لے۔ یا اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتیں یعنی جو اس میں بیان کی گئی ہیں 10 آیاتوں میں، جس نے ان باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ قرآن کریم کی یہ 10 آیات پر عمل کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تلاوت بھی فرمائی۔ میں انہی کو چند منٹوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سورہ مومنون، یہ 18واں پارہ ہے، 18th۔ اس کی ابتدائی آیت یہی ہے، یعنی اسی سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی آیت ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سکسیس کیا چیز ہے یہ اس آیت کے شروع میں بیان کر دیا گیا کہ سب سے بیسک سکسیس اور مین سکسیس ہی یہ ہے، جی ہاں ہی یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ کامیاب بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، جنہیں اللہ پاک نے ایمان عطا کیا اور وہ ایمان پر مستقیم رہے، ایمان پر قائم رہے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جن کو اللہ پاک نے رخصت ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک مسلمان کو یہ کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایمان لے آیا تو اب ختم، ایسا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کئی غیر مسلموں کو ایمان نصیب ہوتا ہے نا، کئی غیر مسلم ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، اس طرح بدقسمتی کے ساتھ کئی مسلمان ہوتے ہیں جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اور کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ میں اس کے پر حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل کر دیا جاؤں، تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان پر اس کو موت آنی چاہیے، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی معاملہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث کا قصہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے اگر ہم کوشش دیکھیں، یعنی میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث پر اگر عمل ہو جائے نا، حدیث کے حصے پر بھی، کہ مومن وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، تو معاشرے میں ویسے سدھار آ جائے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ بھائی کون اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ مجھے گالی دے؟ کون پسند کرتا ہے جو مجھے دھوکہ دے؟ کون پسند کرتا ہے جو مجھے یہ ملاوٹ والا مال بیچے یا مجھے قتل کرے یا میری جان میں یا میری عزت میں یا میرے مال میں کوئی نقصان پہنچا؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم میں سے کسی کو بھی پوچھو وہ بولے گا نہیں یار مجھے تو یہ عزت کی سیفٹی چاہیے، مجھے جان کی سیفٹی چاہیے، مجھے مال کی سیفٹی چاہیے، مجھے آل اولاد کی سیفٹی چاہیے، ساری سیفٹیاں ہر آدمی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اس طرح کی سیفٹی کی ریکوائرڈ تو ہے میری بھی۔ اور دنیا میں لوگ عموماً موو کر جاتے ہیں کسی اور ملک میں، وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کر جاتے ہیں کہ یار وہاں جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے تو یار اپنے وہاں چلتے ہیں۔ یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ اب وہ بیسک نیڈ جو آپ کو اپنے لیے چاہیے وہی آپ کا مسلمان کے لیے بھی پسند کریں،
کہ اس کو بھی چاہیے یار میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میں ذلیل ہوں، تو میں کسی کو ذلیل کیوں کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گالی دے، میں اسی کو گالی کیوں دوں؟ میں نہیں چاہتا کوئی میرا مال کھا جائے، میں کسی کا مال کیوں کھا جاؤں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے، تو میں کیوں ظلم کروں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بھی ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، قد افلح المؤمنون، اس کے بعد مسلمانوں کی کچھ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، جنتی مسلمان، کامیاب مسلمان، سکسیس مسلم کون، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس میں دوسرا جو وصف بیان کیا جا رہا ہے، دوسری کوالٹی جو بیان، فرسٹ کوالٹی یہ تو ایمان ہے، ایمان کے بعد جو سب سے پہلی بات بیان کی جا رہی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یعنی نماز کو دل سے پڑھتے ہیں، خشوع سے پڑھتے ہیں، حاضر قلبی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں وہاں ان کی توجہ ہٹتی بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ جو عموماً بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، نماز کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ کی نظر جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ کی نظر آپ کے پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کے ساتھ ہوگی، اگر آپ سجدے میں ہیں تو ناک کی جو نوک ہے اس پر آپ اپنی نظریں رکھیں گے، اور جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں، تحیات جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نظریں آپ کی گود میں ہوں گی، یعنی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ لوگ نماز میں یہاں دیکھتے ہیں وہاں، سارا نماز میں منظر دیکھ لیتے ہیں، کیا ہو رہا ہے آس پاس پتہ چل جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہے تو اس کا دل بھی رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے، ظاہر و باطن کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوں گے آسمان کی طرف نماز پڑھتے ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر آپ نے اس میں بہت سختی کی کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف نہ اٹھایا جائے، اس پہ آپ نے سختی کی، ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ تو آنکھوں کا باقاعدہ اس میں ایک، جیسے کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، نماز میں یہاں وہاں جو توجہ کی جاتی ہے، ارشاد فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، یہ شیطان کا کارنامہ ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری جو نماز، یہ تو ان کے میں بیان کر رہا ہوں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا بیان کروں گا۔ یا تو نماز پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ، حاضر دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں، قلبی حضوری کے ساتھ پڑھیں، ہمارا ظاہر بھی حاضر ہو، ہمارا بدن بھی حاضر ہو، ہمارا باطن بھی حاضر ہو، کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہیں۔ جیسے عموماً ہم بڑوں کے آگے جو بھی ہماری حاضری کا انداز ہوتا ہے تو تھوڑی بہت اٹینشن یہاں وہ ہوتی ہے تو ہم سیدھے کر دیے جاتے ہیں، بھیا سیدھے ہو جاؤ، کہاں ہو، کدھر توجہ تمہاری، نظر آ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اللہ پاک کے حضور جب بندہ حاضر ہو تو اس کی حاضری کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا بہترین ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نمازیں ہوتی تھیں، بزرگوں کی نمازیں ہوتی تھیں، بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بچہ پوچھنے لگا کہ ابا جان وہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں ایک ستون تھا، وہ ستون کہاں ہے؟ تو فرمائے وہ ستون نہیں تھا بیٹا، وہ نمازی تھے، یہ نماز پڑھتے تھے تو ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے ستون گاڑ دیا گیا ہو۔ اتنی پرسکون، اتنی باوقار نماز ہوا کرتی تھی ہمارے بزرگوں کی، باوقار نماز ہوتی تھی، جلد بازی بھی نہیں ہوتی تھی، نماز میں بڑی مطلب کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک کا دیا ہوا فرض ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ ہماری ہر طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھیں اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، نماز کو اس کی تمام شرائط، اس کے آخری میں جو آیت کریم آئے گی میں انشاءاللہ پھر اس میں نماز کے تعلق سے مزید بیان انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کا وصف بیان ہوا، جو کامیاب مسلمان ہیں، ان کی خوبی جو بیان کی جا رہی ہے،
فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اس سے مراد جو قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا، لغو بات سے روکا گیا، فضولیات سے روکا گیا، اس سے مراد ہر وہ قول و فعل اور ناپسندیدہ مباح ہے کہ جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اس میں اپنی گفتگو کا اور اپنے شب و روز کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کون مسلمان نہیں چاہتا یار میں کامیاب ہو جاؤں؟ کون مسلمان نہیں چاہتا میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں؟ یعنی گناہ گار سے گناہ گار شخص کو بھی، بے نمازی شرابی کبابی کو بھی پوچھو نا تو یار جنت میں تو جانا ہے، جنت میں جانا ہے، وہ مغفرت کا طالب ہے، جنت کا طالب ہے، وہ اللہ پاک سے رحمت کا طالب ہے، ٹھیک ہے اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، اس سے برائی نہیں چھوٹ رہی، لیکن کوئی ایسا بے باک نہیں ہوتا، وہ بڑا جہالت جائے، وہ تو جہالت ہوتی ہے کہ اب یار کون جنت میں جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں تو ایمان کے مسائل ہو جائیں گے کہ بندہ مطلب کہ جہنم میں جانے کو تو پسند کرے گا نہیں نا، اور اس طرح کا مذاق بھی نہیں کرنا جاوے یار اپنے تو جہنم میں جائیں گے نا، معاذ اللہ ثم۔ جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا، یہ تھوڑی بات سمجھ دیجئے گا، جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے عذاب کو بندہ ہلکا نہیں جان سکتا، اللہ پاک نے گناہ گاروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے، اور اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ بندہ جہنم سے ڈرتا ہے اور جنت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا کرے گا، اللہ پاک مجھے جہنم سے بچائے گا۔ تو جنت ایک ایسا مقام ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک جنت دے دے اور میں بخش دیا جاؤں۔ اس کے لیے جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، ان میں اب جو خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بری باتوں سے بچتے ہیں، بری باتوں کی طرف جاتے نہیں، برے کام کرتے نہیں، بری باتیں سے سنتے نہیں، غیبتوں سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، گالیوں سے بچتے ہیں، گندی فحش قسم کی باتوں سے بچتے ہیں، اپنی زبان کو صاف رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں، ایسی جگہ جاتے بھی نہیں جہاں گناہ ہو رہا ہو، ایسی جگہ جاتے بھی نہیں جہاں برائی ہو رہی ہو، ایسی جگہ جاتے بھی نہیں جہاں پر بندے کی قبر و آخرت کو نقصان پہنچا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے، بری بات کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ہم اب دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اس کو ایک پوسٹ لینی ہوتی ہے یا کوئی اس کو مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ دعوتوں تک میں نہیں جاتا، وہ کہیں بھی نہیں جاتا، وہ گھر سے بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اتنی سنجیدہ اتنی سیریس لائف گزارتا ہے، وہ اسٹڈی میں لگا رہتا ہے۔ مجھے اپنی کالج کا ٹائم یاد ہے، اسٹڈی سینٹر میں ہم پڑھنے جاتے تھے تو اس میں جو لوگ سی اے کرتے تھے، ہم وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے انہوں نے اندر میں لاکر لیے ہوتے تھے اور لاکر کے اندر ان کے کپڑے رکھے ہوتے تھے، 2 3 دن تک یہ وہیں پڑے رہتے تھے۔ ہم وہ حیرت کرتے تھے کہ لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ جسے کچھ بننا ہو تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ سوچے جسے جنت لینی ہے وہ کیا نہیں چھوڑے گا۔ جنت کی تمنا رکھنا کتنی خوبصورت بات ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے جنت کی تمنا، مگر جنت تو اللہ کی رحمت سے ملے گی نا، اور اللہ کی رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ نیک بننا پڑے گا۔ اچھا یار بن جائیں گے، تھوڑا نیکی اور بدی ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ نیک بن جائے یا برا بن جائے۔ دیر از نو اینی آپشن، جسٹ اونلی ون وے، وہ ہے نیک بننا۔ پائس پرسن، بندہ نیک بن کے جیے، گناہ گار بن کے جینے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں گا، وہ تو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ بندہ بولے یار آگے جا کر نیک بن جاؤں گا تو تجھے کیا پتہ تیری عمر کتنی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک 13 سال کا بچہ جمعے کی تیاری کرتے کرتے انتقال کر گیا۔ 13 سال کا، چند دنوں پہلے اس نے موت پر ہی بیان کیا تھا، اس کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے۔ جمعے کی تیاری کرتے کرتے 13 سال کے بچے کی عمر روح نکل گئی۔ تو موت کے لیے کوئی وقت یا عمر کا تھوڑی تعین ہے، وقت کا تو تعین ہے کہ اس وقت موت آئے گی۔ عمر کہاں لکھی ہے کہ بھائی اتنی عمر میں موت آئے گی؟ زندگی سانسوں کی گنتی ہے۔ ہمارے سامنے بڑے بوڑھے رہ جاتے، کتنے دادا نانا نے اپنے
پوتوں کے جنازے اٹھائیں، اپنے نواسوں کے جنازے اٹھائیں. گھر میں بوڑھے پلنگ پر رہ جاتے ہیں اور نوجوان گولی لگ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے اور نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. بوڑھے کا ہے دنیا میں؟ زیادہ تر بوڑھے نہیں ہیں، کیونکہ بوڑھا بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو موت کبھی بھی آ جائے گی. تو ہمارے پاس یہ نہیں کہ آگے جا کر نیک بن جائیں گے، تھوڑا یہ کر لے تو نیک بن جائیں گے. نہیں، صبح نہ آنکھ کھلی تو کیا ہوگا. پچھلے دنوں میں ایک تعزیت کے لیے گیا تھا کسی کے یہاں، تو بتا رہے تھے ہماری امی جان بستر پہ لیٹی تھی رات کو. صبح گئے تو جیسا بستر تھا، تکیہ تھا، یعنی ان کا کہنے کا مراد یہ تھی کہ مومنٹ ہی نہیں ہوئی ہوگی کوئی میری امی جان کو. اور جیسی مطلب کہ رات سوئی تھی ویسی ہم نے دیکھا تو صبح تھا کہ کوئی بدن میں گھبراہٹ ہوئی ہو یا ہل جل ہوئی ہو، کوئی تڑپ نہ ہوا ہو، تو بلینکٹ وہاں ہو تو تکیہ وہاں ہو تو چادر وہاں ہو، کچھ بھی نہیں تھا. نارمل جیسے سوتی ہیں ویسی سوتی رہ گئیں. ایک گویا کیسے روح نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. صبح نہیں ہوئی اس کی امی کی، یا جب بھی روح نکل گئی. ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم کب سوئیں گے تو کب اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، کیا خبر صبح کو ہو نہ تو زیر زمین، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ہمیں جتنی مطلب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. فار ایگزامپل کبھی زور کا وقت ہوگا تو ہمیں زور پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو یہاں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں. پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یا زکوٰۃ دینے والوں کو خوبی جو صاحب نصاب وہ اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے گا. اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس ان پر کوئی ملامت نہیں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے برنے والے ہیں. یہاں پر بڑا حیا کا درس دیا جا رہا ہے، ماڈسٹی بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم کے اندر، کہ ایک انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے پاس ایک خواہش دی گئی ہے. اس کے لیے اس کے پاس ایک وے ہے، اور وے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وے نہیں ہے. مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نکاح کریں، نکاح کر کر اپنی خواہش، جو ان کو اللہ پاک نے جو ایک خواہش انسان کی زندگی میں، اسی سے نسلوں کا بڑھنا ہے، لوگوں کا پیدا ہونا ہے، افزائش نسل اسی سے بننی ہے. وہ سارا ایک پروسیجر ہے جو دنیا کا اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مگر اس کے لیے اللہ پاک نے، جیسے آپ تو پولیس والے لوگ ہیں اور آپ کو تو ایک لا اور قانون کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنے اس قانون کے تحت کرو، ایک لا ہے، ایک رول بیان کر دیا گیا. تو اسلام اور دین میں بھی ایک رول بیان کر دیا گیا ہے کہ جو تمہیں خواہش پوری کرنی ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے برنے والے ہیں. یعنی یہ جو اسلام نے، جو دین نے جو طریقہ بیان کیا نکاح کا، شرعی باندیوں کا وہ تو ابھی دور نہیں ہے، تو ایک نکاح کا طریقہ. اس کے علاوہ تمام طریقے جو آج کل LGBT کے نام پر چل رہا ہے، بے حیائی و بے شرمی کے نام پر چل رہا ہے، فحاشی کے نام پر چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو چل رہی ہے اسلام اور دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ مرد کو لیے، نہ عورت کے لیے. نکاح کے سوا کوئی دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے ہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں کو بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، نیری تباہی ہے. اور جب یہ چیزیں پھیلتی ہیں اور آپ تو اس کے باقاعدہ روکنے والے لوگ ہیں، یعنی اس وقت جو ہمارے معاشرے میں یہ تباہی آئی ہوئی ہے، بے حیائی آئی ہوئی ہے، اور نکاح سے ہٹ کر جو کام ہو رہے ہیں، اور بے شرمی اور بے حیائی کے جو کام ہو رہے ہیں، وہ کس کو نہیں پتا کہ ہو رہے ہیں. اگرچہ اس کے اسباب بھی ہمارے یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم واضح کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب مت جاؤ. یعنی ہر وہ کام، وہ بات، وہ معاملہ، وہ ویڈیو، وہ آڈیو، وہ ٹیکسٹ، ایوری تھنگ جس سے آپ اس بدکاری اور گناہ کی طرف جائیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ.
یعنی اس کے قریب جانے سے روکا کہ ہر وہ چیز، وہ اسباب جو تمہیں اس کے قریب لے جائے، اسے روکا جا رہا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہی ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں قانون ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹلی ریڈ لائٹ تو نہیں نہ جلتی، آپ پہلے یلو لائٹ جلاتے ہیں، بھائی رک جا، اب نہیں آنا۔ اور بہت سارے رول ہوتے ہیں، بھائی یہ لائن کراس مت کیجیے گا، یہ لائن کراس کریں گے تو آگے آپ مجرم ہو جائیں گے۔ تو ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کے، ایسے کاموں کے، ایسی باتوں کے، ایسے معاملات کے قریب ہی مت جاؤ جہاں تمہارے لیے پھر لائن کراس کرنا بن جاتا ہے۔ تو بالکل روک دیا گیا ہے ہم سب کو۔ تو اس طرح جتنے بھی معاملات ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں ہو رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ان چیزوں کو روکیں۔ کیونکہ جب یہ چیزیں پھیلتی ہیں نا، تو یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلام بھائیوں، میں روایت پڑھ رہا تھا، جب یہ چیزیں پھیلتی ہیں تو یہ صرف اس گناہ کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جی ہاں، یہ وہ برائیاں ہیں جو صرف اس گناہ کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس گناہ کرنے کی وجہ سے سوسائٹی برباد ہوتی ہے، ہلاکتیں بڑھتی ہیں، قتل و غارت گری بڑھتی ہے اس وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، بے شک بدکاری کرنے والوں کے چہرے کو آگ میں جلایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک روایت لکھی ہے کہ بدکاری کے نتیجے میں غربت آتی ہے۔ تو یہ چیزیں معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، تشویش پیدا کرواتی ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرواتی ہیں۔ تو جہاں بھی آپ، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، توفیق دے، آپ پر ہمیں ناز ہے کہ آپ جہاں رہیں گے وہاں پر اس طرح کی جو بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، یقیناً چوری کو بھی روکنا ہے، دیگر چیزوں کو بھی روکنا ہے، جو بھی کرائم ہے ان کو روکنا۔ مگر یہ کچھ کرائم ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوسائٹی کو افیکٹ نہیں کرتے۔ کرائم پھر بھی کرتا ہے، جو بھی کرائم ہے وہ سوسائٹی کو افیکٹ کرے گا، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن بعض کرمنل ایکٹیویٹیز یہ بھی کرائم ہی ہے نا، یہ کرائم ہے ایز پر لا بھی، قرآن و حدیث کے مطابق بھی یہ کرائم ہی ہے۔ اور وہ کرائم جو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو روکے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہم اس طرف جائیں گے نہ کسی کو جانے دیں گے۔ تو جو بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر اس طرح کی خدا نخواستہ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر اگر ہم جا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، خود اپنی بھی حفاظت کریں گے۔ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ یہی حکم عورتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہ سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ایک امانت ہے کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے اپنے ادارے کے ساتھ کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، میں اس وعدے کو پورا کروں گا، میں اپنے اس کام کو پورا کروں گا، جو میری رسپانسبلٹی ہے میں اس کو نبھاؤں گا۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ وعدہ خواہ بندوں سے کیا جائے یا رب سے کیا جائے، وہ امانت خواہ بندوں کی طرف سے ہو یا اللہ کی طرف سے ہو، دونوں کی ادائیگی کرنا یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، جو ایک رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے، آپ نے ایک چیز خود ہی آن کی ہے کہ بھئی یہ کام میں کروں گا، تو جب آن کر لی آپ اپنے بچے کی شادی کریں گے، اس میں کوئی کہتا ہے کھانا کھلانے کی ذمہ داری میری، اور بعد میں پتہ چلا ذمہ داری بھول گیا وہ، پھر مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ابے تمہاری ذمہ داری تھی کھانا کھلانے کی، کھانا کہاں ہے؟ تمہاری ذمہ داری تھی ٹینٹ لگانے کی، ٹینٹ کہاں ہے؟ تمہاری ذمہ داری تھی ساؤنڈ لگانے کی، ساؤنڈ کہاں ہے؟ جس کی جو ذمہ داری تھی، جب وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرے گا تو ایک چھوٹی سی دعوت جس پہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، وہ دعوت کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو اتنی بڑی سوسائٹی جس پہ کسی نے بھی اپنی میری ذمہ داری یہ ہے جو میں بھی کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو آپ نے قبول کی ہے، کسی اور کی ذمہ داری وہ اس نے وہ قبول کی ہے۔ تو جب ہم اپنی ذمہ داریاں جو لیتے ہیں، اگر وہ ذمہ داریوں کو ہم پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو پورا کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ اپنی چیزوں کو ہم نبھاتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ اس سوسائٹی پہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یقیناً پھر اس کے لیے پھر ہمیں حدیثوں کی طرف جانا ہوگا
کہ جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں ان کے لیے اور جو نہیں نبھاتے ان کے لیے کیا ہے، تو اس کو بھی سنتے چلے جائیے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے ریاستی اہلکار مقرر نہیں کرتے؟ راوی کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مارا، ارشاد فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو، تم کمزور ہو، اور یہ ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ البتہ جو شخص اس کا حق ادا کرے اور اس کے کام کو پورا کرے جو اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے ذمہ جو لازم وہ اسے ادا کرے، تو اب اس کا معاملہ مختلف ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں قبول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، مگر جو ذمہ داری کو نبھائے گا اللہ پاک نے چاہا تو انعام بھی پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب موجود ہوں گے، حالانکہ اس کے دونوں طرف ہی دائیں ہیں، یعنی اللہ پاک جسم سے پاک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کا دائیں بائیں۔ پھر خود فرمایا کہ اس کے دونوں طرف دائیں ہیں، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں انصاف کے ساتھ کام لیتے اور ان چیزوں میں بھی انصاف سے کام لیتے جن کے وہ نگران بنتے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اہل جنت 3 قسم کے لوگ ہیں، انصاف کرنے والے حکمران جسے توفیق دی گئی ہو، نمبر 2 وہ شخص جو ہر مسلمان رشتہ دار کے لیے رحم کرنے والا ہو اور نرم دل ہو، اور وہ پاک دامن شخص جو بال بچے دار ہو، یعنی وہ مانگنے سے بچتا ہو، اس کو بھی اللہ پاک جنت میں، اہل جنت میں اس کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے ابو ہریرہ، ایک گھڑی کا عدل، انصاف کی جو ہم بات کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، جس میں رات کے وقت نوافل پڑھے گئے ہوں اور دن میں روزہ رکھا گیا ہو۔ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ نفلی عبادت کون سی ہے؟ جس میں رات بھر قیام کیا گیا ہو اور دن کو روزہ رکھا گیا ہو، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور اے ابو ہریرہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک گھڑی کا ظلم، ایک گھڑی کا ظلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 60 سال کے گناہوں سے زیادہ شدید اور زیادہ برا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امانتیں اور وعدے ہم نے کیے ہیں اور جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کروں گا، اس کو پوری کرنے کے لیے یہ ہماری شرعی، اخلاقی، تنظیمی، ملی ہر طرح سے ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور عدل کرنا یہ ہمارا کام ہے، ظلم سے بچنا یہ ہمارا کام ہے، نہ ظلم خود پر ہونے دیں، نہ ظلم کسی پر ہم روا رکھیں۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، جو بھی اب میں نے قرآن کریم کی آیت بیان کی، تو اس کے بعد آخری آیت کریمہ جو اس موضوع پر خصوصیت کے طور پر جو یہاں پر بیان کی گئی، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے تھا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 منٹ اس پر بات سن لیں۔ نماز کی حفاظت میں یہ ہے کہ اس کے شرائط پوری کرے، اس کے فرائض پورے کرے، اس کے واجبات پورے کرے، اور اس کے مستحبات و سنت وغیرہ سب پوری کرے۔ اس کو کہتے ہیں نماز کی حفاظت، اس کے وقت میں پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار وقت نہیں ہوتا، تھوڑی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، ہم ایک ساتھ رات کو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ یا کس نے اجازت دی تھی 5 نمازیں پڑھنے کی؟ میں اسلام آباد میں تھا، اس کو میں نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ اسلام آباد میں تھا، آپ ہی طرح کوئی پولیس مین تھے، تو میں کہیں جا رہا تھا، وہ مزہ آ گیا مجھے، ریئلی اپریشیٹ کر رہا تھا میں۔ وہ سڑک پر، وہ ڈیوٹی ہوگی ان کی، آپ کی وہ موبائل وغیرہ جو کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ کھڑے تھے اور ڈیوٹی دے رہے تھے، اس میں کوئی نماز کا وقت ہوا ہوگا تو وہ جان نماز بچھا کر روڈ پر اپنی نماز پوری کر رہا تھا۔ میرے کو اتنا اچھا لگا ہے یار یہ کیسا نیک آدمی ہے یار، اپنی نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس مسجد جانے کی اگر گنجائش نہیں ہے، کوئی اور کام کی گنجائش نہیں، تو اب 2-2 4-4 لوگ ہوتے ہیں، اگر ایک ساتھ سب نماز نہیں پڑھ سکتے،
اگر واجب ہوگا تو سارا واجب ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے تو آپ اپنی وہ باری باندھ لیں، باوضو رہیں، یا وضو کا پانی اپنے ساتھ رکھیں، جو آپ کے پاس کنوینس ہوتا ہے، جو آپ کی وہیکلس ہوتی ہیں اس کے ساتھ وضو کا پانی، اور بھی چیزیں آپ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ جب جان کی حفاظت کا سامان رکھا ہے تو نماز کی حفاظت کا بھی سامان رکھے بھیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ اپنے وقت پر نماز پڑھ لیں، آپ کہ یار میری نماز ہو گئی، میرے رب نے مجھ پر جو نماز فرض کی تھی میں نے وقت پر ادا کر لیا۔ اس کی شرائط آتی ہوں کہ نماز میں شرطیں کتنی ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں۔ جیسے کہ استقبال قبلہ نماز کی شرط ہے، آپ قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے تو نماز تھوڑی ہوگی، تو طہارت بھی نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح قرات نماز کی فرض ہے، تو اس کے فرائض بھی پورے کریں، اس کے واجبات پورے کریں۔ اس کے لیے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ بھی ہوں گے، آپ بھی سوشل میڈیا تو دیکھتے ہی ہوں گے، موبائل تو آپ کے پاس بھی ہوگا، تو دنیا کی اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس طرح اچھا ہے کہ بندہ نماز سیکھ لے، وضو سیکھ لے، عبادت سیکھ لے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو جب نماز حفاظت کے ساتھ پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو باتیں بیان کی یہ سب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس کی۔ کیسے پائیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کر کو دوبارہ نکلے گا، یہاں یہ یاد کر لیں۔ یہ نوکریاں نہیں ہے کہ یار ایک بار آ کر نکال دیے گئے، فارغ کر دیے گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار جسے اللہ جنت دے دے گا پھر وہ جنت سے نکلے گا نہیں۔ اللہ ہمیں جنت دے دے، اور جنتوں والے کام کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچ کر جینا نصیب فرمائے، اللہ سے ڈر کر جینا نصیب فرمائے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، سزا دینے والا، جزا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، جنت دینے والا، جہنم دینے والا، رزق دینے والا ہمارا رب ہی ہے۔ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے صرف ڈرنا چاہیے۔ یہی ہمارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو، تو ہم صرف رب سے ڈریں، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی ستھری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی جہاں بھی ہم ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی آفیسر دیکھے نہ دیکھے، میرا سپروائزر دیکھے نہ دیکھے، میرا بڑا دیکھے نہ دیکھے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے جو میری پکڑ پر قادر ہے، جو مجھے سزا دینے پر قادر ہے، اور اسی کے دستے قدرت میں عزت و ذلت ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا، اپنے کام کو پورا کروں گا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کروں گا، نہ ظلم کروں گا، نہ ظلم ہونے دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔